پچھلے جمعۃ المبارک پر حسن معاشرت کے حوالے سے والدین کی شان، چونکہ ان کا اللہ رب العالمین کے بعد اولاد پر سب سے زیادہ حق ہے، اس حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کی تھی۔ آج اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے باپ کی شان اور امتحان کے حوالے سے چند باتیں ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ پروردگار عالم نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین نعمت انسان کے والدین ہیں، اور یقیناً انتہائی سمجھدار ہے وہ انسان، انتہائی خوش بخت ہے وہ بندہ کہ جو اپنے والدین کی حیات میں ان کی قدر کرتے ہوئے، ان کی خدمت کرتے ہوئے ان کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ ایک بہت بڑا سایہ دار درخت انسان کو وہ سایہ مہیا نہیں کر سکتا کہ جو ایک باپ اپنی اولاد کو سایہ مہیا کرتا ہے۔ وہ سکون انسان کو کسی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر حاصل نہیں ہو سکتا کہ جو باپ کی آغوش میں چند لمحے بیٹھ کر انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ والد کی شفقت، الفت اور اس کی ساری محبتیں اولاد کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر والدین کی شفقت، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ الفت اور حسن برتاؤ کی ہمیں تلقین کی ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر کا بھی حکم دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ والدین کے شکر کا بھی حکم دے رہا ہے، تو یہاں بہت سارے حضرات نے ٹھوکر کھائی اور ان کی توحید کے اندر فرق آیا۔ کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے، اگر کسی اور کے لیے وہی کام کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بیائنی ہی یہی بات، یہ دو باتیں جب آپ کے ذہن نشین ہو جائیں تو پھر بہت سارے معاملات اس کے بعد خود بخود ذہن میں آتے چلے جائیں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید 21واں پارہ سورہ لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ ایک اور مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ گویا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جو بندہ اپنے والدین کا، اور دنیا میں انسان کے لیے سب سے زیادہ جو شکر کے حقدار ہیں وہ اس کے والدین ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کرتا تو گویا حقیقت میں وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو بندہ اپنے والدین کا شکر ادا کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ کا بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ اب قابل توجہ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کام ایک ہے، شکر والدین کا بھی ادا کرنا ہے اور اللہ کا بھی ادا کرنا ہے، تو اب یہ تو ہو گیا شرک معاذ اللہ کچھ حضرات کے مطابق۔ جس طرح اس کو میں مزید سادہ کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد، کیا کہتے ہیں جی؟ یا اللہ مدد، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا علی مدد الی آخرہ۔ تو کچھ حضرات کا نظریہ اس پر یہ ہے کہ چونکہ مدد صرف اللہ کر سکتا ہے، اب اگر وہی مدد جو تم اللہ سے مانگ رہے تھے کسی اور سے مانگو گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ہم یہاں یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو
اور اپنے بولیے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو اب ایسا ہو جاتا ہے، بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو اللہ کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، مخلوق کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن شرک نہیں ہوتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو وہ حقیقی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور جب وہ اپنے والدین کا شکر ادا کرے یا کسی بندے کا کسی پر احسان ہو، مشکل وقت میں کوئی بندہ کسی کے کام آ جائے، بدلے میں وہ اس کا شکریہ ادا کرے، تو یہ شکر مجازن ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد، اے اللہ ہماری مدد کر، تو گویا اللہ تعالی حقیقی مدد پر قادر ہے، وہ حقیقی مدد پر قادر ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد یا اس کے علاوہ کوئی اور جملہ اس طرح کا بولتے ہیں تو یہ مجازن ہے، یعنی رسول بھی مدد کر سکتے ہیں، حضور غوث پاک بھی مدد کر سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں۔ کس سے مدد کر سکتے ہیں جی؟ اللہ کی عطا سے۔ گویا اللہ تعالیٰ جو مدد کرتا ہے وہ اس کا ذاتی ہے، وہ اس کا مدد کرنا اپنا ذاتی فعل ہے، اور کسی انسان کا کسی دوسرے کی مدد کرنا یہ اللہ کی عطائی مدد ہے۔ بے شمار مثالیں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر پائی جاتی ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ اب نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے، تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کریم میں شرک کی تعلیم تو نہیں دے رہا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں دونوں چیزوں میں فرق کرنا ہوگا، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا ہوگا، اور جب ہم ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھ کر آگے بڑھیں گے، بیان کریں گے، تو پھر یقیناً ہمارے ذہن میں توحید بھی داخل ہوگی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی حقیقی عظمت بھی ہمارے سامنے واضح اور روشن ہو جائے گی۔ تو اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے بولیے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اب بنیادی طور پر یہ تو ہو گئی قرآن کریم کی آیہ مبارکہ۔ دو آیات پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے والدین ہی کی خدمت اور ان کے حقوق کے حوالے سے عرض کی تھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان میں دیکھتے ہیں کہ حضور نے ہماری والدین اور بالخصوص باپ کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ دو صورتیں، دو پہلو ہمارے سامنے ہیں۔ آج ہم صرف باپ کی شان اور اس کی امتحان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ جس بندے کو جتنا بلند مقام دیا جاتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ فضائل سن کر کوئی بندہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ یہ ساری فضیلتیں ہر اس انسان کی بیان کی گئی کہ جو ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اسے نماز کی ضرورت نہیں، اسے روزے کی ضرورت نہیں، اس سے نیک اعمال کی ضرورت نہیں۔ ایسی بات قطعی طور پر ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ یہ بات جب کسی بھی انسان کو پروردگار عالم کی طرف سے دنیاوی عہدہ دیا جائے یا دینی عہدہ دیا جائے، اس کی آزمائش بھی اسی قدر شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم ایک مثال محرم کے حوالے سے اکثر طور پر عرض کرتے ہیں کہ جناب سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سخت ترین امتحان لیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس بندے کا مقام مرتبہ بلند ہوتا ہے امتحان بھی تو اسی اعتبار سے ہوگا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان کا مقام و مرتبہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے اب مقام ہے جنتی جوانوں کی سرداری، تو پھر امتحان بھی تو اسی لیول کا لیا جائے گا نا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم آج اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ یہ کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ مجھے بدلے میں کیا ملے گا۔ تو آئیے سب سے پہلی حدیث پاک